السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو یہاں جو جمع کیا ہے نا، وہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ میں فلسطین کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکوں، گائیڈ کر سکوں۔ آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے فلسطین کے اوپر، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے بچوں آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کو بہت ساری نالج ہوگی فلسطین کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں۔ تو میں تھوڑا سا ایک گائیڈ کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو نا یہاں جو ہے اس وقت ایک چھوٹا سا میں نے آپ کا پروگرام رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت غور سے سنیے گا کہ فلسطین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، یہودی کیوں اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اسرائیل کی سازشیں کیا ہیں۔ میں تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف بھی دوں گی اور تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی، بتانے کی کوشش کروں گی۔ اور آپ سے میں ایک ڈیمانڈ یہ کروں گی کہ جو کچھ آپ مجھ سے یہاں سنیں وہ آگے جا کے کسی نہ کسی کو، اپنے دوست کو، اپنے امی کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائیوں کو، کسی کو بھی ایک آگے نا یہ باتیں پہنچائیں، تاکہ نا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے کہ دوسروں کو اویئرنیس کرنے میں آپ بھی حصہ لے سکیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ فلسطین تو ایک ملک ہے، ایک ایسا ملک جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے اوپر جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ اسی لیے اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بیت المقدس اسی لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہاں مقدس ہستیاں جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں، اور اس کو جو ہے وہ تاریخی عمارت اس کے اندر ایک موجود ہے جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، اور مسجد صخرہ بھی ایک یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو ہے مسجد اقصیٰ موجود ہے جس کے 9 دروازے ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا۔ مثلاً جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر نماز جو ہے وہ فرض کی گئی تھی، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور کافی عرصے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام جو انبیاء تھے وہ مسجد اقصیٰ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے بہت زیادہ محبت تھی، ان کے دل کی خواہش تھی کہ قبلہ بھی خانہ کعبہ کو بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کی، اور نماز کے دوران ہی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، غالباً عصر کی نماز تھی، تو نماز کے دوران ہی حضرت جبرائیل نے آپ کا رخ پھروا دیا اور آ کے خوشخبری سنائی کہ اب آپ جو ہیں وہ اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیجئے، اور خانہ کعبہ کی طرف اب آپ رخ کر کے نماز پڑھیے گا۔ تو نماز کے دوران ہی بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ سے گھوم کر تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف ہو کر نماز پڑھنے لگے تھے۔ تو یہ ایک عرصے تک ہمارا قبلہ رہا ہے، اس لیے سے قبلہ اول بھی کہتے ہیں ہم۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر جب سے یہ بنا ہے نا، جب سے اتنا اس کے اوپر قبضے ہوئے ہیں، اور بار بار اس کو آزاد کروایا جاتا رہا ہے، بار بار اس کے اوپر قبضے ہوتے رہے ہیں اور بار بار اس کو آزاد کروایا جاتا رہا ہے۔ اگر میں ایک چھوٹی سی آپ کو اس کی ہسٹری بتانا چاہوں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ اپنے ماننے والے بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا میں پھرتے رہے، ایک صحرا ہے اس کا نام ہے صحرائے سینا، وہاں پھرتے رہتے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک خیمہ تعمیر کیا، اور وہ خیمہ اس لیے تعمیر کیا تاکہ اس کی طرف منہ کر کے تمام یہودی جو ہیں، تمام بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، جو بھی تھی ان کی عبادت۔ جب حضرت داؤد کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد نے اس خیمے کو جو ہے بیت المقدس کے ایک پہاڑ پہ نصب کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے 1000 سال بعد، یعنی حضرت داؤد کے انتقال کے 1000 سال بعد، جب ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان کون سے پیغمبر ہیں؟ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ ان کو جیسی حکومت ملی آج تک دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہیں ہوئی، اتنے بڑے جو ہے نا ان کی بادشاہت تھی، ہواؤں پر ان کا زور چلا کرتا تھا، ہوا ان کے تخت کو اڑا کے لے جایا کرتی تھی، اور پرندوں کی، چرندوں کی، کیڑے مکوڑوں کی بولیاں بھی یہ سمجھا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان نے جو ہے اس خیمے کی جگہ ہیکل کی تعمیر کر دی، ایک بلڈنگ بنا دی جس کا نام ہیکل رکھا، اور حضرت سلیمان نے بنائی تھی اس لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھ دیا گیا۔ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی رہی بہت عرصے تک۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے بابل کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے اس پر حملہ کر دیا اور ساری چیزوں کو لوٹ لیا اور ہیکل کو جلا دیا، اس کی ساری چیزوں کی ساری نشانیوں کو ختم کر دیا۔
اس کے بعد 70 سال کے بعد ایران کا ایک بادشاہ تھا خسرو ذوالقرنین، اس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کر دیا. یعنی جب حضرت سلیمان نے اس کو بنایا تھا تو بابل کے بادشاہ نے اس کو ختم کر دیا تھا اور ایران کے بادشاہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کر دی تھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بھی 100 سال تقریباً گزر گئے تھے تو انڈیا کے لوگوں، انڈیا کہہ رہی ہوں سوری، ہندوؤں نے اس کو توڑا تو نہیں، بس اس کے اندر کی چیزوں کو ختم کر کے اس کو بت کدے میں تبدیل کر دیں، یعنی بتوں کو رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہم بتوں کی پوجا کیا کریں گے. تو یہ ساری ایک ہسٹری ہے. اور آخر کار بالکل ایک اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ سب سے آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے ہمارے سپہ سالار ہیں اور بہت بڑے ہمارے خلیفہ رہ چکے ہیں، خلیفہ دوم، انہوں نے اس کو جو ہے فتح کیا. اور فتح کرنے کے بعد جب یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں یہودی جو پیچھے پادری تھے ان سے پوچھا کہ یہاں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی. آپ کو میں یہاں ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس میں یہاں لایا گیا. اس مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کی روحیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہاں بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کی اور ان سارے انبیاء نے نمازیں پڑھی ان کے پیچھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو یہ مطلب پھر یہاں سے ان کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، یعنی معراج جو ہے وہ اسی مسجد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی. تو حضرت عمر نے پھر نماز ادا کی، اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد جو ہے وہاں نماز پڑھی اور ایک احاطہ بنا دیا، اس کی ایک بنیاد رکھی، وہاں زیتون کے درخت لگائے. تو یہ مسجد جو ہے پھر دوبارہ سے آباد کر دی گئی. کافی عرصے کے بعد اس کے اوپر جو ہے ایک تکلیف دہ دن آیا. آسٹریلیا کا ایک یہودی تھا مائیکل، اس نے اسرائیل کی حکومت کے کہنے پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی. 4 گھنٹے تک یہ آگ جلتی رہی، ممبر بھی جل گیا. اس سیاح کو گرفتار تو کر لیا گیا لیکن اسے معمولی سی سزا سنائی گئی. اچھا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اس مسجد کے برابر قریب مطلب جو ہے ایک قبرستان ہے جسے مکے کے قبرستان اور مدینے کے قبرستان کے بعد بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسے بند کر دیا گیا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ انہی دروازوں میں سے کسی دروازے سے جو ہے یہاں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو میں آپ کو تاریخ بتا رہی ہوں آپ غور سے سن بھی رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس میں ہوا یہ تھا کہ بہت ہی عرصے کے بعد جب یہودیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا. اصل میں یہودی کیوں چاہتے ہیں قبضہ کرنا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ یہودیوں کی ملکیت رہی ہے کافی عرصے تک، انہوں نے اس کی طرف عبادت کری، لیکن وہ ہیکل تو ختم ہو چکا ہے اب، کیونکہ اس کو توڑ دیا تھا نا، جلا دیا تھا بخت نصر نے، تو وہ تو ختم ہو گیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک دیوار ہے، آج بھی اسے دیوار گریہ کا نام دیا جاتا ہے. یہودی اس دیوار سے چپٹتے ہیں، لپٹتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں بہت ساری. تو یہ ساری چیزوں کا اس نے جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک دیوار جو ہے یہ ہیکل ہی کی باقی ہے، حالانکہ یہ ہیکل کی دیوار نہیں ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی دیوار ہے. تو یو این او تک یہ جو ہے مسئلہ گیا اور یو این او نے ساری چھان بین کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ جو دیوار گریہ جسے یہودی کہہ رہے ہیں یہ اصل میں حرم کا ہی حصہ ہے، بیت المقدس کا ہی حصہ ہے، مسجد اقصیٰ کا ہی حصہ ہے اور اس پر صرف مسلمانوں کا حق ہے. اس کے بعد یہودیوں کو صرف اتنی اجازت دی گئی کہ وہ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے دل تو بہت بڑے ہوتے ہیں نا، انہوں نے آنے کو منع نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیے، اپنی عبادت کریے اور چلے جائیے زیارت کر کے. تو بعد میں ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ ہیں اور جتنی بھی مغربی یہودی اقوام ہیں انہوں نے سازش کی اور فلسطین میں اچانک ایک چھوٹا سا جو فلسطین کا ایک حصہ تھا، ایک شہر تھا، اس میں اسرائیل کے قائم ہونے کا اعلان کر دیا. یعنی اعلان کر دیا کہ اسرائیل ایک باقاعدہ ملک بنا دیا گیا ہے. اور یہ اعلان کب کیا تھا؟ پاکستان بننے کے 1 سال بعد، 1948 میں. 47 میں پاکستان بنا تھا اور 48 میں یہ اعلان کر دیا گیا. آپ یہ دیکھیے
کہ وہ اتنا مطلب اچانک ہی یہ سازش ہوئی نا، اور اچانک ہی اس شہر ملک کو قائم کر دیا اسرائیل کا، اور اب قائم کرنے کے بعد کیا ہے یہ سب سے بڑی سازش کیوں ہے؟ کیونکہ اسرائیل کو ایک مخصوص حصے میں آباد کیا گیا، اب وہ آہستہ 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 کر کے آگے اپنا علاقہ بڑھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی تک کسی طرح پہنچ جائیں۔ تو یہ ساری جو سازش ہیں یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کو گرائیں اور دوبارہ سے جو ہے یہاں ہیکل کی تعمیر کریں، اور جو ہے اسرائیل جو ہے وہ اس پر جو ہے جم کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نیوز بھی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، کس قدر تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، اور کس قدر لوگ جو ہیں ظلم و ستم ڈھائے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کو دیکھیں نا تو ہمارا دل کانپ جاتا ہے کہ دیکھیں ہم تو آج اپنے گھروں میں کتنے آرام اور کتنے سکون کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بیچارے جو مسلمان ہیں ان کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیچارے ظلم و ستم کا شکار بنے چلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم جو تاریخ پڑھ رہے ہیں نا، مطلب پڑھ کے آ رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا جو گائیڈ کر رہی ہوں وہ میں صرف اور صرف اس لیے گائیڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اویئرنیس حاصل ہو کہ ہم کیا کریں۔ یہودی تو اسی لیے ان پہ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے اور ہیکل کی تعمیر ہو جائے اور مسجد اقصی کو گرا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایسا مطلب اس کے ساتھ ضرور دینا چاہیے، اور ساتھ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، ہم فلسطین تو جا نہیں سک رہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کی جو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے یہودیوں کو بینیفٹس حاصل ہوں، ان کو پروفٹ ہوں بہت ساری چیزوں میں۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی ملک کی پروڈکٹ ہیں اور ان کی کمپنیز ہیں، تو ان سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں ہم وہ نہ حاصل کریں۔ جب ہم نہیں لیں گے تو ان کو لاس ہوگا پاکستان سے، ہے نا؟ تو اس طرح کے کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 20,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اب میں ایک حدیث سناتی ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے دریافت کرنے پر بتائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت سلیمان نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد مطلب ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، تو 3 دعائیں مانگی تھیں انہوں نے کیا کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے ایک دعا تو یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں، اور پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت سلیمان جو فیصلے کرتے تھے نا وہ بالکل پرفیکٹ صحیح ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی تھی۔ دوسری دعا انہوں نے کیا مانگی تھی؟ وہ یہ مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے گا کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی حکومت نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھیں قبول کر لیا تھا۔ آپ تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے حضرت سلیمان کا واقعہ پڑھیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ان کو اتنی بڑی حکومت دی گئی تھی کہ آج تک کسی کے پاس بھی اتنی بڑی شہنشاہیت نہیں تھی۔ ان کی جو حکومت تھی ہواؤں تک پر ان کی حکومت تھی، اور جانوروں کے اوپر بھی جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، جہاں وہ جانا چاہتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے اور ان کا تخت جو لے کر ہے ہوا اڑا کر ادھر سے ادھر لے جایا کرتی تھی۔ یعنی یہ دوسری دعا انہوں نے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ یعنی پہلی دعا کون سی تھی؟ فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، وہ بھی قبول کر لی۔ دوسری دعا تھی کہ ایسی حکومت جو اس کے بعد کسی کو بھی ایسی حکومت نہ ملے، تو یہ دعا بھی قبول کر لی، ٹھیک ہے نا؟ اب تیسری دعا کیا تھی؟ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تیسری دعا یہ کی تھی کہ جو اس بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی
انہوں نے یہ دعا کی کہ جو بھی یہاں آ کے نماز پڑھے تو اس کو ایسا پاک کر دیا جائے جیسے وہ پیدا ہوا ہے. اس دن کوئی گناہ نہیں کرتا نا انسان، جس دن پیدا ہوتا ہے تو بالکل ایسا پاک ہو جائے وہ. تو آپ کو پتہ ہے جب پہلی اور دوسری 2 دعائیں قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہوگی. ہم اس کو بہت اچھی امید رکھ سکتے ہیں نا، جب 2 دعائیں قبول ہیں تو ہم باقی دعائیں بھی قبول کر لی گئی ہوں گی. اب صرف اسرائیل کی وجہ سے مسلمان اس کی زیارت کرنے سے محروم ہیں. پتہ ہے آپ کو، اسرائیل جو ہے وہ اتنا بس وہ ہو رہا ہے، سر کے اوپر چڑھ گیا ہے کہ ہم بالکل مسلمانوں کو وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ حالات اس قدر خراب کر دیے گئے ہیں وہاں. قیامت کی نشانی بھی ہے نا کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے. تو اور قیامت یہ بھی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک یہودی کو ختم نہ کر دیا جائے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی پتھر اور کسی درخت کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوا ہوگا تو پتھر اور درخت خود بول دیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے مار دو، تو اسے مار دیا جائے گا. تو اس وقت پھر قیامت آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات جو ہے، اب ان ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کو فضیلت کے بارے میں بتایا ہے، ان ساری فضیلتوں کو سامنے رکھ کے تو ہمیں فلسطین کی بہت زیادہ حمایت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ابھی ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں فلسطینیوں کے بارے میں. آپ لوگوں نے جو بھی سنا، جو بھی لکھ کر لائے، وہ میرے پاس سیف ہے. میں انشاءاللہ اس کو آگے بھی پھیلاؤں گی، اور آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس بات کو آگے پھیلائیں. مطلب ایک چھوٹا سا، میں بالکل ڈیپ میں نہیں گئی ہوں بالکل کسی بھی بات کے، صرف اوپری چھوٹا سا میں نے ایک جو ہے نا مختصر سا آپ کو بتایا ہے کہ ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان شارٹ بیت المقدس مسلمانوں کی امانت ہے. ہیکل ختم کیا جا چکا ہے، ہیکل سلیمانی تھا وہاں، اس کو ختم کیا گیا، پھر مسجد اقصیٰ تعمیر کر دی گئی. اب وہ مسلمانوں کا پارٹ ہے، لیکن یہودی چاہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کے دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیں تاکہ وہ اس کی طرف عبادت کریں. تو یہ ان شارٹ ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمام ان جو سازشیں ہیں ان کو ناکام فرمائے. چھوٹی سی ایک دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے پروردگار کریم، آج میں نے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے جمع کیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے. اے پروردگار، ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجئے. اے اللہ، میرا یہاں جو کچھ میں نے بتایا ہے، اگر اس میں بتانے میں کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دیجیے گا، اور میری بھی اصلاح فرمائیے گا. اور اے پروردگار، ان بچوں نے جو کچھ بھی سنا ہے اسے بھی قبول فرمائیے گا. یہ بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر یہاں بہت غور سے سن رہے ہیں. اے پروردگار، ان بچوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم جو بھی دعا مانگے اسے قبول و منظور فرما لیجیے گا. اے پروردگار کریم، فلسطینیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے. اے پروردگار، ہم سے بہتر تو آپ جانتے ہیں. اے اللہ، ان سب کی مدد فرمائیے. یا اللہ، ان تمام ظلم کرنے والوں کے ظلم کو ختم فرما دیجئے. اے پروردگار، یہودیوں کو جڑ سے مٹا دیجئے. اے اللہ، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجئے. اے میرے معبود برحق، آج جو ہے مسلمان پسے جا رہے ہیں، آج جو ہے فلسطین جو ہے پکار رہا ہے. اے اللہ، مسجد اقصیٰ تنہا کھڑی ہے، اور تمام مسلمان جو ہم مسلمان ممالک ہیں، ہم سب خوف میں مبتلا ہیں. اے پروردگار کریم، ہم سب مسلمانوں میں اتنا جذبہ، اتنا حوصلہ بھر دیجئے کہ ہم مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اعلان کر دیں اس بات کا، جس طرح تمام کافروں نے، تمام یہودیوں نے، تمام ممالک اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ یعنی اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو اے پروردگار، مسلمانوں میں بھی اتنا حوصلہ دیجئے کہ ہم بھی ایک جان ہو کے کھڑے ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. اے اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں مختلف پوسٹ لوگ ڈالتے ہیں، معصوم بچے اس طرح کٹ رہے ہیں، ان کے اعضاء بکھر رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، بہن بھائی قتل ہو رہے ہیں، ماں باپ کا سایہ چھن رہا ہے. اللہ، خونم خون ہو گیا ہے فلسطین. اے پروردگار، ان کی مدد فرمائیے، غیب سے
فرشتوں کو نازل فرمائیے اللہ، ان کی مدد فرمائیے، اسلام کا غلبہ فرما دیجیے، تمام جگہ اسلام کا غلبہ فرما دیجیے اے اللہ۔ آپ کی تمام باتیں ہمیشہ ہمیشہ درست ہوئی ہیں پروردگار۔ یہودیوں بھی کاش یہ یہودی اپنے مقتل میں جمع ہو رہے ہوں اور وہ وقت بہت قریب ہو کہ یہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی یہودی بچے ہوئے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے اے پروردگار، اسلام کا غلبہ آ جائے۔ ہم سب جتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، جس ملک میں جہاں جہاں گھر گھر میں نمازوں میں جو دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ہر نماز کو قبول فرما لیجئے اور ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجئے اور اس کاوش کو قبول فرما لیجئے اے پروردگار کریم۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں ایک ملک اور ایک اتحاد میں جمع ہونے والا مسلمان بنا دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام بچے خاموشی کے ساتھ اٹھیں گے، خاموشی سے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔